یو پی کے الیکشن کے تناظر میں خاص طور پر میری درخواست یہ ہے کہ مولانا جو سیاسی پارٹی جمعیت العلماء نے بنائی تھی اور جس کا رام لیلا گراؤنڈ میں اعلان کیا تھا، اب کم از کم امارت کے اس نظام کے ساتھ اس کا اظہار کر دیا جائے، تاکہ سب لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھائی ووٹ جو دینا ہے وہ مولانا ارشد صاحب کو دینا ہے، اور مولانا ارشد جس کو بھی کھڑا کر دیں گے وہی آخری ہوگا، اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو میں بہرحال اس فیصلے کو یاد دلاتا ہوں، کیونکہ اس وقت مسلمان یو پی میں بہت پریشان ہیں، بہت مظلوم ہیں، بڑے ستم رسیدہ ہیں، اور اللہ و رسول کو ایک طرف گالیاں دی جا رہی ہیں اور ایک طرف حکومت کی طرف سے ظالمانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور مستقبل کے فیصلے تو بڑے خطرناک ہیں۔ جو کچھ ابھی ظاہر ہوا ہے وہ تو بہت کم ہے۔ آج ایک خبر جب آئی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کو امیر الہند طے کر دیا گیا ہے، بڑی خوشی ہوئی مجھے، کیونکہ بھائی میں تو اس کا اعلان امت کے سامنے کرتا رہا، لیکن میں تبرک کے لیے نہیں کرتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ حقیقی معنی میں امارت ہند کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے جس طرح کوشش فرمائی تھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد کا نام پیش کیا گیا تھا، اور جب نہیں طے پایا تھا تو بعد میں پھر مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہار کی عمارت کو طے فرمایا۔ تو امارت ہند کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا ارشد مدنی اب شیعوں کے بھی امیر ہیں، اور سنیوں کے بھی ہیں، اور بریلویوں کے بھی ہیں، اور دیوبندیوں کے بھی ہیں، اور مقلدین کے بھی ہیں، اور غیر مقلدین کے بھی ہیں، اور شمال کے بھی ہیں، اور جنوب کے ہندوستان کہ جتنے صوبے ہیں ان کے وہ امیر بنائے گئے ہیں۔ اگر اس لفظ کے وہی معنی ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس لفظ کا جو استعمال ابھی ہو رہا ہے وہ جمعیت العلماء کے دائرے میں ہو رہا ہے کہ جمعیت العلماء کے وہ امیر الہند ہے، تو پھر وہ ایک ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کہیں کہ جمعیت العلماء کے صدر ہیں، کیونکہ امیر کا لفظ یہاں بے معنی ہے۔ امیر کا لفظ جو ہے وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں سیاسی فیصلہ اور طاقت اس کے ہاتھ میں ہو، تمدنی فیصلے اس کے ہاتھ میں ہو، معاشیات کے مسائل اس کے ہاتھ میں ہو، عقائد اور عبادات کے بارے میں صحیح رہنمائی اس کے ہاتھ میں ہو، تو تعلیم و تربیت کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہو، اور پورے ملک میں اس نظام کو چلانے کا وہ ذمہ دار ہو، لوگوں کی ضروریات کی کفالت اس کے ہاتھ میں ہو، بیت المال کا ایک ملکی سطح کا نظام اس کے ہاتھ میں ہو، وہ امیر کہلا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں، حدیث نبوی میں اس اصطلاح کا جو استعمال ہوا ہے اسی معنی میں اس لفظ کو رہنا چاہیے۔ اس لفظ کو تبرک کی کوئی چیز بنا دینا درست نہیں ہے، مذاق اڑتا ہے، اور ایسا ہمارا امیر ہوتا ہے جو دوسروں کے سامنے مأمور ہوتا ہے، جو کسی کافر و مشرک کا پابند ہوتا ہے، وہ سیاست میں اس کو ووٹ دیتا ہے، وہ اس کے مینیفیسٹو کو مانتا ہے، اور وہ اس کے ماتحت چلتا ہے، اور خود بھی اتنا چھوٹا اور ماتحت رہتا ہے کہ پولیس کے تھانے سے اسے جب چاہے طلب کر لیا جائے، اور جب چاہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے۔ تو بیچارے مسلمانوں کا امیر اگر ایسا ہو کہ وہ بندہ اور غلام ہو مشرکانہ نظام کا، تو پھر یہ لفظ جو ہے اس پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اور رسول اللہ کی اور جو اولو الامر ہیں یعنی امیر ہیں تمہارے ان کی اطاعت کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے تو یہ فرماتے تھے من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جو امیر کی بات مانے گا وہ میری بات مانے گا۔ بڑا مقام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مقام اسی وقت ہے جب کہ امیر کے لیے جو ذمہ داریاں طے کی گئی ہیں قرآن پاک میں اور احادیث میں، ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ اب خاص طور پر یو پی کے الیکشن کے تناظر میں حضرت مولانا ارشد صاحب سے درخواست ہے کہ جو امیر الہند ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی سلمان نائب امیر الہند ہیں، وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں اور کریں گے،
اس لیے یو پی کے الیکشن کے تناظر میں خاص طور پر میری درخواست یہ ہے کہ مولانا جو سیاسی پارٹی جمعیت العلماء نے بنائی تھی اور جس کا رام لیلا گراؤنڈ میں اعلان کیا تھا، اب کم از کم امارت کے اس نظام کے ساتھ اس کا اظہار کر دیا جائے، تاکہ سب لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھائی ووٹ جو دینا ہے وہ مولانا ارشد صاحب کو دینا ہے، اور مولانا ارشد جس کو بھی کھڑا کر دیں گے وہی آخری ہوگا، اسی کی بات مانی جائے گی، اور پورے یو پی پھر جہاں جس صوبے میں بھی سیاسی نظام برپا کرنا ہوگا تو وہاں اس امارت کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ اسی طرح تعلیمی ادارے ہوں، معاشی ادارے ہوں، تمدنی ادارے ہوں، سب میں جو فیصلہ امارت کا ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ کاش کہ ایسی عمارت زندہ ہو جائے اور عمارت کا نہ مذاق بنے، نہ اس کی بے حیثیتی سامنے آئے، اور نہ وہ صرف مسجد اور خانقاہ کی عمارت ہو یا کسی جمعیت اور پارٹی کی عمارت ہو، کیونکہ اس کے کوئی معنی امت کے لیے نہیں ہے، اور امت اور ملت سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہے تو کل حزب بما لدیہم فرحون کے مصداق ہو جاتی ہے، وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے عاجزانہ درخواست ہے کہ یہی بندہ تھا جس کو تجویز سیاسی پارٹی کی رام لیلا گراؤنڈ میں پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور 10 لاکھ لوگوں نے میرا بیان سنا تھا جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے، تو میں بہرحال اس فیصلے کو یاد دلاتا ہوں، کیونکہ اس وقت مسلمان یو پی میں بہت پریشان ہیں، بہت مظلوم ہیں، بڑے ستم رسیدہ ہیں، اور اللہ و رسول کو ایک طرف گالیاں دی جا رہی ہیں اور ایک طرف حکومت کی طرف سے ظالمانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور مستقبل کے فیصلے تو بڑے خطرناک ہیں۔ جو کچھ ابھی ظاہر ہوا ہے وہ تو بہت کم ہے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر۔ ایسی صورتحال میں ہماری اس ملت کو پوری قوت کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور اجتماعی فیصلے لینے چاہیے، اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اور اپنے اوپر اعتماد کر کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ صفر سے کام شروع ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں غار حرا سے نکل کر صفر سے ایک شخص سے کام شروع ہوا تھا، جو آگے بڑھتے بڑھتے 13 سال کے ظلم سہ کر مدینہ منورہ میں صرف 7.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح کر چکا تھا۔ بس اسی راستے پر چلنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بہت مبارک مولانا ارشد صاحب کو، بہت مبارک مولوی سلمان کو، اور جمعیت العلماء کو اس اعتبار سے مبارک کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ ایک تنظیم ہے شورا والی، حالانکہ اس شورا میں تمام جماعتوں کے لوگ ہونے چاہیے جو مشورہ دیں امیر صاحب کو، اور اس کے بعد پوری ملت کے لیے زبردست فیصلے لیے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔